بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات اس دنیا کے اندر رہتی ہیں۔ کچھ تو انسانوں کے بیچ میں رہتی ہیں، کچھ جنگلوں اور بیابانوں میں رہتی ہیں، کچھ مخلوقات ہواؤں میں نظر آتی ہیں، اور کچھ مخلوقات پانی میں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور کچھ مخلوقات وہ ہیں کہ ہزاروں ترقی کی راہیں ملنے کے باوجود بھی انسان کی پہنچ آج تک وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ ان بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اور اپنی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار انسان کو بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ کی مخلوق میں انسانوں کے جسم سے بڑے اور طاقتور جسم رکھنے والے بھی کئی جاندار ہیں، وہ زمین پر بھی ہیں، پانی پر بھی ہیں، جنگلوں بیابانوں میں بھی رہتے ہیں۔ دیکھنے کے اندر بھی انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر جانور بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اور اپنی قدرت اور اپنی خالقیت کا سب سے بڑا شاہکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا ہے۔ اور پھر انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی دیگر مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات کو استعمال کرتی ہے۔ کچھ کی سواری کرتا ہے انسان، کچھ کو کھیتی باڑی کے کام میں لیتا ہے انسان،
کچھ اللہ کے پیدا کردہ جانوروں میں سے کچھ کو اپنے شوق کے لیے پالتا ہے انسان، اور کچھ چوپایوں کو اور کچھ پرندوں کو اپنے ذوق کے لیے کھاتا بھی ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ کی مخلوق کا اتنا استعمال نہیں کرتی جتنا انسان کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اجازت دے رکھی ہے۔ سواری کرنے کی بھی اجازت دی ہے، کچھ مخلوقات کو کھانے کی بھی اجازت دی ہے، کچھ مخلوقات کو کھیتی باڑی کے کام میں لینے کی بھی اجازت دی ہے، کچھ مخلوقات کو اگر کوئی اپنے شوق اور ذوق کے لیے اپنے گھروں میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت دی ہے۔ حالانکہ جیسے وہ اللہ کی مخلوق ہے ویسے انسان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف بنا کر اس کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوقات کو استعمال کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارے یا اسے اذیت پہنچائے یا اسے تکلیف پہنچائے یا اس کو جانی و مالی نقصان پہنچائے، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ بے شمار جانور ہیں جسے انسان ذبح کر کے کھاتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ کسی کی پیٹھ پر سوار ہو کر چلتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ کسی کی پیٹھ پر بوجھ لاد کر اسے ہانک کر لے جاتا ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ کسی کو اپنے شوق اور ذوق کے لیے اپنے گھروں میں پالتا ہے، اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اذیت یا تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت یا تکلیف نہ پہنچے۔ اسی شخص کو اللہ کے نبی نے مسلمان قرار دیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ ہی اس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، تب جا کر وہ مسلمان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر کوئی کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو ناحق اذیت پہنچاتا ہے، ناحق تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ تکلیف ہاتھ سے دیتا ہو یا وہ تکلیف زبان سے دیتا ہو، اب وہ تکلیف دے رہا ہے عہدے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، یا رشتے کی بنیاد پر، یا مال کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر کسی بھی انسان کو، چاہے اس سے رشتہ ہو یا رشتہ نہ ہو، چاہے اس سے رشتہ ہو یا رشتہ نہ ہو، لیکن اگر ناحق اسے تکلیف پہنچی ہے، زبان سے پہنچی ہو یا ہاتھ سے پہنچی ہو، رشتہ سمجھ کر پہنچایا ہو یا اجنبی سمجھ کر پہنچایا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت میں اندھیری ہوگی، اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر کوئی آدمی اگر شرک کرتا ہے تو اسے شرک کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، کفر کے ساتھ بھی جینے کا حق دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا، کافر رہنا چاہتا ہے، مشرک رہنا چاہتا ہے، یہودی رہنا چاہتا ہے، عیسائی رہنا چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن اللہ نے ظلم کی اجازت نہیں دی ہے، ظلم کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے کسی بندے کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، چاہے وہ تکلیف زبان سے پہنچاتا ہو یا وہ تکلیف ہاتھ سے پہنچاتا ہو۔ اب جب اللہ نے ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچانے سے منع کیا، زبان کے تکلیف دہ بول بول کر کسی کا دل دکھانے سے منع کیا ہے، تو کیا وہ اللہ کسی انسان کی جان لینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ پچھلے 1 مہینے کے اندر ہمارے شہر میں جو قتل کا بازار گرم ہوا ہے، قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے، قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، قتل ہونے والا بھی مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مقتول کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن قاتل کا جہنمی ہونا؟ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا جہنمی ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب 2 آدمی میں لڑائی ہوتی ہے، گتھم گتھی ہوتی ہے، یہ اس پر پل پڑتا ہے، وہ اس پر پل پڑتا ہے، ایک کو قابو مل جاتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے، دوسرے کو قابو نہیں ملتا، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اگر قتل ہونے والے کو قابو ملتا تو وہ دوسرے کو قتل کرتا، نیت تو دونوں کی تھی ایک دوسرے کو مارنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے آزاد تھے،
دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، لیکن ایک کو قابو مل گیا لہذا اس نے مار دیا۔ جس مذہب نے ناحق کسی کو ایک تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دی ہو، اس مذہب کے ماننے والے وجہ چاہے کچھ بھی ہو آج ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اب ہماری قوم کو قتل کرنے کے لیے غیروں کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، چچا بھتیجے کو قتل کر رہا ہے، ماموں بھانجے کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ لیکن کبھی غور کرنا چاہیے، دنیا میں کسی کو قتل کر کے کچھ مفاد شاید حاصل ہو جائے گا۔ مفاد کیا ہے؟ مال ہے۔ مفاد کیا ہے؟ جائیداد ہے۔ مفاد کیا ہے؟ دولت اور پیسہ ہے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہاں آیت میں عموم ہے۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ پرٹیکولر کسی خاص قوم کو اللہ نے ٹارگٹ کر کے نہیں بتایا کہ فلاں قوم کو قتل کرو تو درست ہے، فلاں قوم کو قتل کرو تو گناہ ہے، ایسا کوئی لفظ یہاں پر نہیں ہے، عمومی حکم ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، ناحق کسی نے کسی کا قتل کیا، یا زمین میں فساد برپا کرنے کی نیت سے قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا ہے بلکہ اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے، چاہے مقتول کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ناحق اگر وہ مارا گیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ قاتل جو ہے یہ انسانیت کا قتل کیا ہے، اس نے کسی ایک فرد کا قتل نہیں کیا۔ ایک دوسری حدیث ہے، ایک دوسری آیت ہے قرآن کریم کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کسی نے کسی کو جان بوجھ کر مارا ہے، پلاننگ کر کے مارا ہے، جیسے پچھلے ایک مہینے کے اندر 12-15 جو قتل حیدرآباد میں ہوئے ہیں، قاتل کون ہے؟ مسلمان ہے، مقتول کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مارنے کی وجہ چاہے مارنے کی وجہ کچھ بھی ہو، جائیداد ہو، مال ہو، سیاسی جھگڑے ہو، طرفداریاں ہو، اپنے قائدین کی خوشی کے لیے ہو، یا اپنی پارٹیوں کے سرداروں کی ایما اور اشارے پر کیا ہو،
کسی بھی بنیاد پر کسی نے کسی مسلمان کا عمدن قتل کیا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر قتل کیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے قتل نہیں ہوا، غلط فہمی میں نہیں مارا، بلکہ پلاننگ کے ساتھ مارا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو قاتلین ہیں وقتی طور پر شاید کچھ فائدہ انہیں مل جاتا ہوگا، کچھ مال مل جاتا ہوگا، کچھ جائیدادیں مل جاتی ہوگی، کچھ دولت مل جاتی ہوگی، کچھ عہدے مل جاتے ہوں گے، اپنے سیاسی آقاؤں کی محفلوں میں خصوصی جگہ اور کرسی ملتی ہوگی، اقتدار کی کرسیاں مل جاتی ہوگی، لیکن اگر کوئی بادشاہ بن کر بھی جیتا ہے تو ایک دن اسے لاشا بننا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسے مرنا ہے۔ اگر اس کے پاس قارون کے خزانے کے بقدر مال بھی ہے تب بھی اسے مرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اگر اس کے پاس ہے تب بھی اسے مرنا ہے۔ جھوپڑی میں رہتا ہو یا محلوں میں جیتا ہو تب بھی اسے مرنا ہے۔ ایک دن اللہ کے دربار میں اسے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کا عمدن قتل کیا ہے، عمدن قتل کیا ہے، چاہے وہ قتل مرد کا ہو، چاہے وہ قتل عورت کا ہو، چاہے وہ قتل بچے کا ہو، چاہے وہ قتل بچی کا ہو، مارنے والا قاتل کرائے کا ہو یا سگا رشتہ دار ہو، پرایا ہو یا سسرال والا ہو، مارنے والا شوہر ہو یا مارنے والا سسر ہو یا مارنے والے سسرال والے ہو یا کرائے کے قاتلین ہو، کوئی ہو، اگر اس نے کسی مومن کا قتل کیا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور اس کے عوض کچھ مال مل گیا، کچھ پیسہ مل گیا، کچھ دولت مل گئی، کچھ عہدہ مل گیا، کچھ شہرت مل گئی، لیکن انجام کیا ہے اس کا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ جو کسی مسلمان کا ناحق قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ دنیا میں چاہے وہ کسی کے اشارے پر یہ کام کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ اشارے نہیں چلیں گے۔ چاہے کسی منفعت اور فائدے کے لیے کیا ہو، وہ دنیا کے اندر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جہنم سے کم اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، پیسہ لے کر لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ مسلمان کو قتل کرتا ہے پیسے کے عوض میں، مال کے عوض میں، عہدوں کی لالچ میں۔ کتنے دن کھاؤ گے یہ پیسہ؟ کتنے دن استعمال کرو گے یہ دولت؟ بعض گھرانوں کے اندر بیٹیاں موت کے گھاٹ اتاری جاتی ہے۔ کس کی بیٹیاں؟
غیروں کی بیٹیاں، غیر کی بیٹی پھانسی پر چڑھائی جاتی ہے، غیر کی بیٹی کو جلایا جاتا ہے، غیر کی بیٹی کو بہو بنا کر لا کر اسے آگ لگایا جاتا ہے، جہیز کے نام پر وہ بھیٹ چڑھتی ہے۔ ارے ظالموں اور قاتلوں، کبھی سوچو اس بارے میں، کبھی سوچو، کبھی غور کرو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ مال کے لیے جان لینے والے، جہیز کے لیے جان لینے والے، گاڑی اور بنگلے کے لیے جان لینے والے، کیا تمہیں ایک دن مرنا نہیں ہے؟ کتنے دن جیو گے؟ اگر آب حیات پی کر بھی جیو تو ایک دن بہرحال مرنا ہے۔ اللہ نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اتنا نہیں فرمایا، آگے فرمایا، آگے یہ فرمایا خالدن، بولے جہنم میں ہمیشہ رکھوں گا، نکالوں گا نہیں اسے۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں کفار کے لیے، کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہیں گے، لیکن مسلمان کے قاتل کے بارے میں اللہ نے وہی الفاظ استعمال کرے ہیں جو مشرکین کے لیے اللہ نے استعمال فرمائے۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، قاتل مسلمان کے قاتل کے بارے میں فرمایا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ نے یہی بھی سکوت اختیار نہیں فرمایا، آگے اور فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعْنَهُ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، آگے اللہ نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ چاہے قتل خاندانی بنیادوں پر ہو، چاہے قتل کی وجہ جائیداد ہو، چاہے قتل کی وجہ سسرال ہو، چاہے قتل کی وجہ نا اتفاقیہ ہو، چاہے قتل کی وجہ اپنے سیاسی آخاؤں کی خوشنودی ہو، یا قتل کی وجہ زمینوں اور جائیدادوں کے جھگڑے ہو، کوئی وجہ ہو، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ سن لے، کان کھول کر سن لے، چند دن کا فائدہ ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے خراب ہے۔ جان بوجھ کر جو آدمی کسی کا قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مومن کی جان کی قیمت کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن، ایک ایمان والا، اگر اس کے قتل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک ایمان والا ہے، ایک ایمان والے کی جان کی کیا قیمت ہے؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں پہچانا، یہ ہماری غداری اور بے وفائی ہے، لیکن اللہ نے ہماری جان کی کیا قیمت رکھی ہے؟ ایمان والے کی جان کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سنیے کیا قیمت ہے۔ ہمارے نزدیک تو مال کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، جانوروں کی قیمت ہے، سونے چاندی کی قیمت ہے، زمینوں اور مکانوں کی قیمت ہے،
اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمارے جان کی اللہ نے کیا قیمت رکھی ہے، اور اللہ کی نظر میں ایک مومن کے جان کی کیا اہمیت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مومن کا قتل ہو اور اس قتل کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس دنیا میں رہنے والے پورے انسان اگر انوالو ہو، ایک دو نہیں، 25-50 نہیں، 1000-2000 نہیں، پوری دنیا کے انسان انوالو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے قتل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایک ایمان والے کے ناحق قتل کی وجہ سے اگر پورے انسان اس کی قتل کی سازش میں شریک ہو، اللہ ان پوروں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یہ ہے ایک ایمان والے کی جان کی قیمت اللہ کی نظر میں۔ آج وہ ایمان والے سڑکوں پہ مارے جاتے ہیں، ان کا قتل کیا جاتا ہے، ان کو چھرا بھونک کر، ان کو کلہاڑیوں سے قتل کرنے والے قاتلین مسلمان ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی مومن کو قتل کرنا یا کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث میں نے ابتدا میں سنائی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے کسی کا دل دکھانے کی جس نبی نے اجازت نہ دی ہو۔ کیا وہ نبی کی طرف سے اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ آپ کے ایک امتی کو سرے بازار قتل کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے بنا دیے جائیں؟ دوسری قومیں ہم پر ہنستی رہے، اسلام کا مذاق بنایا جائے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر ہنسے لوگ۔ یہ ہے وہ قوم جو آسمانی کتاب کو ماننے والی، یہ ہے وہ قوم جو محمد رسول اللہ کے ماننے والی، جو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتی ہے۔ میدان جنگ تھا، ایک کافر کا سامنا ہوا ایک صحابی سے، وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، یہ ادھر سے جا رہے تھے، آمنا سامنا ہوا، انہوں نے تلوار اٹھائی۔ میدان جنگ میں تو اجازت تھی، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود انہوں نے تلوار چلائی اور اسے قتل کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی کہ میدان جنگ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر پوچھا کیا یہ بات سچ ہے جو مجھ تک پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سچ ہے، انہوں نے کہا کہ سچ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے تلوار کیوں چلائی؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں تلوار چلائی؟ اس صحابی رسول نے فرمایا اے اللہ کے رسول، موت کے ڈر سے پڑا تھا، کیونکہ میں اس پر قابو پا چکا تھا، بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی، اسی لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اشققت قلبک، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر سے پڑھا تھا یا ایمان دل سے لایا تھا؟ کیا تم نے یہ چیر کے دیکھا تھا سینہ؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے تلوار کو روکی کیوں نہیں؟
میرے عزیز بھائیوں، جس نبی نے کسی مسلمان کو زبان سے اذیت پہنچانے سے منع کیا، آج ان کی امت ایک دوسرے کا قتل کرتی ہے، ایک دوسرے کا خون بہاتی ہے۔ یہ ظلم ہے، کسی کی جان لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ شوہر کو، نہ سسرال والوں کو، نہ قرض داروں کو، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ قرض کے بدلے کسی کی جان لے لیں، زمین کے بدلے کسی کی جان لے لیں، جائیدادوں کے بدلے کسی کی جان لے لیں، خاندانی رقابتوں کے بدلے کسی کی جان لے لیں، قبیلے اور خاندانوں کی بنیاد پر جان لے لیں۔ ابھی میں آندھرا کے علاقے میں گیا تھا اتوار کے دن، وہاں اطلاع ملی کہ مسلمان سیاسی جھگڑوں میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، سیاسی آخاؤں کے لیے۔ ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں مسلمان آپس میں۔ کیا یہ سیاسی آقا کل میدان محشر میں کام آئیں گے؟ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت میں اندھیرا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے، انصاف کا ترازو لگے گا۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، چاہے ظالم شوہر ہو، ظالم بیوی ہو، ظالم بہو ہو، ظالم ساس ہو، ظالم بھاوج ہو، ظالم ننند ہو، ظالم داماد ہو، ظالم سسرال ہو، ظالم خریدار ہو، ظالم دکاندار ہو، کوئی ہو، وہاں پر انصاف ہوگا، وہاں انصاف ہوگا۔ یہاں طاقت کے بلبوتوں پر جھوٹے وکیلوں کے سہارے سے اگر بچ بھی جائے، سزا نہ ملی ہو، لیکن میدان محشر میں تو بچ نہیں پائیں گے، وہاں تو سزا ہو کے رہے گی۔ اسی لیے کوشش کریں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے جواب دے دیا ہے۔ بعض لوگ زبان سے جواب دے کر خوش ہوتے ہیں، بعض لوگ تانے مار کے خوش ہوتے ہیں، انڈائریکٹ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور دل کو سکون پہنچتا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی حق پر ہو، بعض لوگ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، بڑا ناز ہوتا ہے حق پر ہونے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی حق پر ہے، اس کے باوجود محض جھگڑا ختم کرنے کے لیے، لڑائی ختم کرنے کے لیے، نا اتفاقیوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے، حق پر ہونے کے باوجود حق سے دستبردار ہو جائے، اپنا حق چھوڑ دے، کائے کے لیے؟ اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ حق پر ہے، جائیداد میں اس کا حق ہے، مکان میں اس کا حق ہے، زمین میں اس کا حق ہے، دکان میں اس کا حق ہے، پیسے میں اس کا حق ہے، یا کسی بھی چیز میں وہ حق پر ہے، لیکن سامنے والا ڈٹا ہوا ہے۔ اب یہ آدمی جو حق پر ہے، اس نے اللہ کے لیے اسے درگزر کر دیا،
اور اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، بولے ٹھیک ہے آپ لے لو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ۔ کس کا وعدہ ہے؟ امام الانبیاء کا وعدہ ہے، محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے، جس کی محبت میں جینے مرنے کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اس آقا کا وعدہ ہے، جس کی شفاعت کے بغیر ایک انسان بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس آقا کا وعدہ ہے، جس کے لیے جنت کھولی جائے گی، اس آقا کا وعدہ ہے، جن سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا، اس آقا کریم کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ حق پر ہونے کے باوجود اگر وہ حق سے دستبردار ہو جائے، اختلاف کو ختم کرنے، انتشار کو ختم کرنے، محبتوں کو پائیدار بنانے کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے آخرت کے فائدے کے لیے حق سے دستبردار ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں۔ کس بات کا وعدہ؟ جنت کے بیچوں بیچ تیرے لیے ایک محل کا وعدہ ہے، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا وعدہ ہے۔ آج 2 گز زمین کے لیے بھائی بھائی سے لڑتا ہے، 100 گز زمین کے لیے 10 سال سے بھائی بہن بات نہیں کر لیتے، 100 گز زمین کو دبا کر بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، چچا بھتیجوں کا حق مارتا ہے، تایا بھائیوں کا حق مارتا ہے، تایا بھتیجوں کا حق مارتا ہے، بھائی بہنوں کو جائیداد نہیں دیتا۔ اور دونوں عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی دونوں ایک ماں سے دودھ پیتے تھے، آج عدالت میں آمنے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہیں، کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا آمنے سامنے بیٹھ کر کھاتے تھے، کبھی بھائی بہن کو ڈالتا تھا، کبھی بہن بھائی کو ڈالتی تھی، آج وہ بہن ایک وکیل کے ساتھ کٹہرے میں کھڑی ہے، بھائی ایک وکیل کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہے، بھائی بہن کی دشمن ہے اور بہن بھائی کا دشمن۔ کس چیز کے لیے؟ مال کے لیے، جائیداد کے لیے، زمین کے لیے۔ شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف مقدمہ کر کے عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے صاحب علماء کے پاس آؤ، مسائل حل کرو۔ بولے نہیں، علماء کے پاس نہیں آتے، ہم عدالت جاتے ہیں۔ ہاں بولے ہم کو اللہ کا فیصلہ نہیں پسند ہے، ہمیں نبی کا فیصلہ نہیں پسند ہے، ہمیں قرآن کا فیصلہ نہیں پسند ہے، ہم تو عدالت جائیں گے۔ میرے بھائیوں، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خواجہ صاحب نے یہ شعر لکھے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی آخرت کی فکر، اپنی قبر کی فکر، اپنے حشر کی فکر کرو۔ اسی لیے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چاہے حالات کیسے بھی آئیں۔ کبھی اپنے ہاتھوں کو کسی مسلمان کے خون سے رنگین ہونے مت دو، ورنہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔